بتایا کہ یہاں آمنا باللہ وما انزل الینا میں واو حرف عطف ہے اور حروف عطف آپ نے بتایا 10 ہیں، پھر 10 میں سے ایک یہاں حرف عطف واو ہے، پھر واو پہ جو حرف عطف ہے تو اس کی وضاحت ہوئی کہ اس کا جو ما بعد ہے یعنی جس پہ یہ داخل ہوتا ہے وہ ہے معطوف، اور جو اس سے پہلے ہے وہ معطوف علیہ ہے۔ تو جب یہ مفرد ہو تو معطوف علیہ کیوں کمی ہوتا ہے، یعنی جس چیز کی نسبت معطوف علیہ کی طرف ہو اسی کی نسبت معطوف کی طرف ہوتی ہے۔ اتنی سمجھ آ گئی؟ اب چلو واو حرف عطف کا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ اب یہ بتائیں ما سے اقسام میں کیا ہے؟ حرف۔ یہاں جو ما انزل میں ما حرف ہے، ما ادھر ما موصول ہے تو پہلے حرف کیوں بولا تھا؟ ظاہر ما حرف بھی ہے، ٹھیک ہے، ما استفہام بھی ہے تو بھی حرف کا ہے، ما نافیہ بھی حرف ہے، ما استفہام بھی حرف ہے، اور ما دامہ بھی حرف ہے، ٹھیک ہے، اور ما موصولہ بھی ہے، ما موصولہ بھی ہے، موصولہ بھی ہے، تو تعین کرنا پڑتا ہے کہ یہاں کون سا ہے۔ تو بتاؤ ما سے اقسام میں کیا ہے؟ اسم، یہاں اسم ہے، تو اسم کون سا؟ اس میں غیر متمکن، اس میں غیر متمکن کی تعریف کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن ہوا ہے جو مبنی الاسم کے ساتھ جو ترکیب میں واقع ہو اور مبنی الاسم کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔ مبنی الاسم کے ساتھ مشابہت نہ رکھو۔ ترکیب میں واقع ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلام میں ہو، ٹھیک ہے، کلام میں ہو اور اس سے پہلے عامل ہو، وہ نہیں تو یاد ہونا کہ کلام میں کلام میں تو پھر وہ اس میں متمکن بھی کلام میں واقع ہوتا ہے، لیکن کیسا واقع ہونا کہ اس سے پہلے عامل ہو اور مبنی الاسم کے مشابہ ہو، تو اس میں غیر متمکن، نہیں تو پھر اس میں متمکن، اس میں متمکن۔ اسماء غیر متمکنہ کتنی ہیں؟ 8 قسمیں ہیں، ان میں سے یہ کس قسم ہے؟ یہ دوسری قسم اسماء، اور تیسری قسم اسماء موصولات میں سے، موصولات میں سے ہے۔ موصولہ کتنی ہیں؟ وہ کتنا؟ الذی، اللذانی، اللذین، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی، ما، من، این اور ایتن۔ یہاں کون ہے؟ کون سا استعمال ہوا؟ ما۔ اس میں موصول کی تعریف کیا ہے؟ اس میں موصول ہوا جو صلہ کے ملائے بغیر پورا نہ ہو۔ اس میں موصول اس ذات پہ دلالت کرتا ہے جو صلہ پوشیدہ ہو، جو پوشیدہ ہو، اور صلہ کے بغیر اس کا پتہ نہ چلے، صلہ کے بغیر یعنی وہ معنی حاصل نہ ہو، صلہ کے بغیر معنی حاصل نہ ہو، اور صلہ کے بغیر یہ جملہ کی پوری جز تو بنتا ہے، ناقص بنتا ہے، تو جملہ کی پوری یعنی یہ مبہم ہے اس میں موصول، کہ یہ نہیں پتہ چلتا اس سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو اس کا معنی حاصل ہوتا ہے صلہ سے، اور پھر یہ جملہ کی پوری جز ہی نہیں بنتی جب تک صلہ نہ ہو۔ صلہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں اونچی بولا کرو، صلہ پوشیدہ تو پہلے الذی یا پوشیدہ، تو اس کے بعد صلہ ہے، صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ وہ تو اللہ موصول ہوتا ہے، اس کے بغیر صلہ کے بغیر تو صلہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی سانو بھی صلہ ملے نا تو سانو صلہ یاد رہے، ٹھیک ہے، وہیں تو کہنے مجھے صلہ نہیں ملتا، مجھے صلہ نہیں ملتا، مجھے صلہ نہیں ملتا، کو صلہ ہی لینے نے، رب کو کچھ نہیں لینا، ٹھیک ہے، بس صلہ ہی لینا، یعنی کہ تمہارے دماغ حاضر نہیں کہ اس کے بعد صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، ایک سے زائد مرتبہ پڑھ چکی ہو، پھر سوچ رہے ہو کہ اب پتہ نہیں کون سی چیز بوجھ لی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، بولو اس میں موصول کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو جملہ اب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کیا پوچھا تھا، صلہ کیا ہوتا ہے؟ اور آپ کے منہ بند یا پھر ہونٹ ہل رہی ہے، اپنے اندر ہی کچھ آواز آپ کے کانوں تک جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے، تو صلہ کیا ہوتا ہے؟ تو جملہ کے بغیر یہ جز پوری بنے گی تو اس کا معنی سمجھ میں آئے گا؟
آتا ہے؟ تو موصول اور اشارہ ان کو کیوں کہتے ہیں مبہمات؟ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اشارات کو بھی مبہمات گوئین مبہمات اور موصولات مبہمات گوئین مبہات، ان کو مبادرہ مبہات کہتے ہیں۔ مبہات کیوں انہیں کہتے ہیں مبہم ہے یہ؟ پوشیدہ، کیونکہ ان کا معنی واضح ہی نہیں، ان کا معنی یہ اس چیز کا نام ہے جو واضح ہی نہیں۔ اشارہ ہاذا، کیا ہاذا؟ پتہ ہاذا اشارہ کر دیا کیا ہے یہ۔ اور الذی، کیا الذی؟ جو کیا، ہاذا یہ کیا؟ جب تک مشار الیہ ذکر نہیں ہوتا اس کی وضاحت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا معنی واضح ہی نہیں۔ تو اس میں اشارہ تو اس چیز کا نام ہے جو واضح ہی نہیں، اس چیز کا نام ہے جو واضح ہی نہیں، اور الذی بھی اس چیز کا نام ہے جو واضح نہیں، جو تو دونوں محتاج ہو گئے۔ اشارہ مشار الیہ کا محتاج ہو گیا اور موصول صلہ کا محتاج ہو گیا کہ کوئی احتیاجی تو ہماری دور کرے نا، کوئی احتیاجی کیا ہے ہمیں واضح کر دے، ہمیں یہ نہیں کہ یہ لو میرا کارڈ اسپیکر پہ جا کے کہنا شیخ الحدیث صاحب آئے ہیں، شیخ، اور پتہ ہی نہیں شیخ الحدیث بھی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شیخ القرآن آئے ہیں، شیخ الاسلام آئے ہیں، ذرا میری تشریح تو کرو، اور 2013 پکا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ محتاج ہے نا۔ تو جس کے اندر کوالٹی پائی جاتی ہے اور جس کو اللہ نے نوازا ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی پہچان کرانا کو منع ہے، جو حق والا ہے جس کے پاس ہے، لیکن حق نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، صفت نظر آتی ہے، کردار سے پتہ چلتا ہے یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا ہوا ہے، اس کی گفتار سے، اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے، لیکن یہ محتاج ہے۔ کیا محتاج ہے؟ یہ کہتا ہے کہ بعد کو میری وضاحت کرے۔ حاضہ بھی وضاحت کا محتاج ہے اور الذی بھی وضاحت کا محتاج ہے، تو کہتے ہیں ھذا الکتاب، تو اس کتاب نے حاضہ کی وضاحت کر دی۔ حاضہ کے معنی کی یہ کیا ہے، اس کی وضاحت کر دی، یہ کتاب، تو کتاب نے وضاحت کی ہے نا، کس نے کی ہے؟ کتاب نے۔ تو پھر یہ مبہم پوشیدگی دور ہو گئی، پوشیدگی دور۔ اسی طرح جب کہا الذی، ما، جو کیا ہے، تو اس کے بعد صلہ آ گیا، اس کے بعد تو جب صلہ آیا تو اس کی وضاحت ہو گئی، یعنی وہ کہ جو بھی ہو، کیا جو بھی ہو، جیسے جو اتارا گیا، جو اتنا تو ہو گیا نا کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا، تمہاری طرف، ہماری طرف اتارا گیا، تو یہ جا کے کمپلیٹ ہوگا اور وضاحت ہوگی کہ جو اتارا۔ اگر انزل ہی نہ آئے اس کے بعد تو نہ یہ جزء تام بنتی ہے جملے کی، نہ ہی اس کا معنی حاصل ہوتا ہے۔ اس کا معنی حاصل تب ہوگا جب کوئی اس کی محتاجی دور کرے، وضاحت کرے، اس کے بعد صلہ ہو، اور صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو یہ محتاج ہوتا ہے، وہ ہم بھی محتاج ہیں۔ وما انزل، کیا تو واو حرف عطف، اور ما کیا ہو گیا؟ موصول اور مبنی، اور مبنی میں سے بھی مشابہ مبنی الاصل، اس میں غیر متمکن میں سے اس میں موصول، اس میں موصول۔ اب اس کے بعد انزل صیغہ، منزلہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ثلاثی مزید فی غیر ملحق باروائی بے حمزہ وصل با حمزہ وصل باب سیز باب افعال، تو باب افعال کا حمزہ با ہوتا ہے، پہلے بے کیا کہ باب میں با، ابھی تک بھی تم با بے میں ہی ہو، ٹھیک ہے، بے نہیں کہہ رہا، با بے میں ہو، اس میں ہو با اور بے میں ہو، تو بے ہی رہنے دو، کیا باب افعال کا حمزہ وصلی نہیں ہوتا، حمزہ قطعی ہوتا ہے، اسے بے حمزہ وصل، یعنی حمزہ وصل کے بغیر ہے، حمزہ تو ہے لیکن قطعی ہے، کیا ہے؟ قطعی ہے۔ تو انزل کریں صغیر اس کی، انزل ينزل انزالا فهو منزل وانزل ينزل انزالا فذاك منزل لم ينزل لم ينزل لا 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 ينزل الامر من انزل لتنزل لينزل لينزل والنهي عن لا تنزل لا تنزل لا ينزل لا ينزل الظرف من منزل منزلان منزلات منزلات انزل، آپ نے کہا یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ہے، ترجمہ انزلہ اس نے وہ اتارا
ٹھیک ہے، پہلے اس نے کہنے لگے، پہلے یہ کہ اس نے اتارا گیا، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے نا، اس نے اتارا گیا، وہ اتارا گیا، وہ نازل کیا گیا. انزل ينزل انزالا فهو منزل وانزل ينزل انزالا فذاك منزل. انزل اس نے اتارا، ينزل وہ اتارتا ہے یا اتارے گا، انزالا اتارنا، انزالا مفعول مطلق مصدر، انزل ينزل کا مفعول مطلق، مفعول اس لیے منصوب، کیا ہے؟ اور یہ بعد میں مقبول، ٹھیک ہے. انزل ينزل انزالا فهو منزل، پھر وہ منزل، وہ مبتدا منزل خبر، وہ منزل ہے، اسی سے ہے نا، اتارنے والا، منزل اتارنے والا. اور انزلہ اتارا گیا، اتارا گیا، انزال، ٹھیک ہے. آگے جا کے پوچھتے ہیں انزال، آگے چلو. اوتیا، اوتیا وما اوتیا، صیغہ واحد متکلم. اوتیا، آپ بتائیں. صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق نسبت مجہول، ثلاثی مزید فی ناقص یائی. ہاں، ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی ناقص یائی. اسباب آتا یو افعال. ٹھیک بتایا، کہتے ہیں ناقص یہی ہے، اور باب ہے باب افعال، جیسے آتا یوتی ایتان فہو موتی. جی آپ سے پوچھیں گے، آپ تو ویسے متوسطہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ درجہ اولا میں ہے، ٹھیک ہے، درجہ اولا میں ہے. ایک بات بتائی اور ایک نہیں بتائی، کہا کہ ناقص یہی ہے، تو بس ناقص یہی ہے آپ، اور کیا ہے محموز الفاظ. مموز الفا. تو آپ نے مجدد میں اس کا مادہ کیوں نہیں دیکھا اتیان؟ اتیان کیوں نہیں گیا اس کی طرح آپ کا دیان؟ اتیان، ہاں، اتا یا اتی، اتیان فہو آتین، تو وہاں تو اتیان ہے، حمزہ تا یا ہے، ٹھیک ہے، تو مزلفہ بھی ہے، ناقص یائی بھی ہے، مزلفہ. اس کی سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. تو پھر قاعدہ دلیل کرو. اوتیا اصل میں کیا تھا؟ اوتیا. شاباش، اوتیا اصل میں اوتیا تھا. پھر دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، پہلا دوسرا متحرک، دوسرا پہلا متحرک دوسرا ساکن. تو پہلے دوسرے حرف ساکن، پہلے حرف کے دوسرے پہلے الف کو حمزہ کو دوسرے کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے. پہلے کو بدلنا واجب کہ دوسرے کو پہلے تو الٹ کر رہی ہو. دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا، تو اس کے موافق ضمہ کے موافق کیا حرف علت آتا ہے؟ ضمہ کے موافق واو. ہاں، تو اس کو کس سے بدلنا واجب ہے؟ واو سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ اوتیا. کیا ہوا؟ اوتیا. اوتیا. لا نفرق، لا نفرق صیغہ جمع متکلم، فعل مضارع مثبت معلوم، ثلاثی مزید فی غیر مطلق بار و بائی، بے حمزہ باب تفعیل. کریں اس کی صرف صغیر. فرق یفرق تفریقا فهو مفرق. اچھا یہی کریں، مضارع منفی معلوم، لا یفرق، یفرق یفرق لا یفرق، لا یفرق لا یفرقان لا یفرقون لا تفرق لا تفرقان لا یفرقون لا تفرق لا تفرقان لا تفرقون لا تفرقین لا تفرقان لا تفرقان لا تفرقن لا افرق لا نفرق. لا افرق لا نفرق. نفرق. مسلمون، مسلمون صیغہ جمع مذکر اسم فاعل ثلاثی مزید فی غیر ملحق بار و بائی بے حمزہ وصل باب افعال. اس کی اس میں فائل کی گردان کریں. مسلمن مسلمان مسلمون مسالم مسیلم مسیلم. مسلمون، مسلمن مسلمان مسلمون مسالم مسیلم مسیلم. یعنی تسی تو مذکر ہی پسند نے، تھوڑے گھر کیوں یہ شادی نہیں کرنی رہا، ٹھیک ہے، یہ تو سیگیاں چ بھی زیادتی کرتا ہے، یہ مذکر ہی بس گیندا ہے تو مونس نو جی خارج کر دیا. بولو مسلم. مسلمن مسلمان مسلمون مسلمتن مسلمتان. یہ تو ہوں تو یاد رہے گا. مسلمتون انہوں نے کی قصور کیا تھا مسلمان ہوتا ہے کہ مسلمون مسلمان مسلمون تو مسلمون تے مونس بنا چھڑیا جی، یعنی ہوں
یہ کیونکہ میں مثال پہ صحیح نہیں دی تھی. مسلماتن سے مسلمات بنتا ہے اور مسالم بنتا ہے. ٹھیک ہے تو تسی انہوں مسلمون تو بنا چھڑے مسلموں سے مسلمون ہے مسالم مسلمون وہ مسلماتن یہ مسلمہ بھی تو بن گئی مسلمون تو مونس حالانکہ مسلم تو واحد مونس اس میں فائل بننا تھا مسلماتن پھر مسلماتن سے آگے بننا تھا مسالم مسلم مسلماتن تو تسی انہوں مسلموں تو ڈائریکٹ بنا چھڑے مسلمون ہی جو کر چھڑے مسلمون کا ترجمہ کیا ہے مسلمون تو اسلام لا والا تو کتوں آ گیا مسلمون ادھر تو کا ترجمہ کیوں کیا اسلام لانے والے اسلام لانے والے اور گردن جھکانے والے گردن جھکانے والے منقدون گردن جھکانے والے اللہ کے حضور گردن جھکانے والے آمنو آمنو سیگا جمع مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معلوم ثلاثی مزید فی غیر ملحق بارو بھائی محموز الفا اسباب سامیہ بے حمزہ وصل کوئی نہیں کہنا وہ کہہ دیتا ہی نہ ہوتے ایک اتفاق کر لینا ہے ٹھیک ہے بے حمزہ وصل کی نے بولنا سی جلدی کرو جلدی بے حمزہ وصل باب افعال باب افعال اہتدو اہتدو سیدھا واحد مذکر حاصل فعل امر حاصل معلوم ہمارا آپ نے پڑھا نہیں لیکن بتانا تو چاہیے ذہن کھلتا ہے اگر بھی آپ نے یہ نہیں پڑھا لیکن بتا غلط نہیں ہے اہتدو اہتدو پوچھا میں نے جو ہمارا حاصل بتا رہی ہے اہتدو اہتدو سیگا جمع مذکر غائب فعل ماضی متحرک مثبت معلوم ثلاثی مجرد ٹھیک ہے ثلاثی مضیفی غیر ملحق بار بھائی با حمزہ وصل با حمزہ وصل تو ہدایت ہے یہ کیا ہے تو ناقص یائی ٹھیک ہے باب افتعال باب ناپ میں ہے اشتعال ٹھیک ہے باب افتعال اہتدا یہتدی اہتدان فہو مہتدین معتودی یہتدا اہتدان بنا کا مہتدن ہدایت پانا ہدایت پانا اور ہدایت ہدن قرآن پاک میں موجود ہے ہدن للمتقین مصدر ہدن بمعنی ہادی رہنمائی ہدایت رہنما ٹھیک ہے راہ دکھانے والا لیکن اہتدا پہ ہدایت پانا ہدایت اہتدا یا سے الف یا مترجمہ کو مفتوری سے بدل گیا اہتدا اور اہتدا یا ادھر نہیں گرنا کیونکہ وہ یا جو ہے اس کے بعد الف تسنیہ آ گیا تو وہ معنی ہے ادھر قاعدہ جاری نہیں ہوگا تو اہتدا یا میں جاری ہو کہ اہتدا ہو گیا اور تسنیہ میں اہتدا یا واپس آ گئی یا اور اہتدا یو یہی ہے نا اہتدا جمع کیا ہونا ہے اجتنابو تو اہتدا یوں میں یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا الف ساکن واو ساکن التقاء ساکن ہے علی غیریت دی ہو گیا الف گر گیا اہتدا کیا ہو گیا نہیں سمجھ آئی اہتدا یو یا متحرک ما قبل مفتوح تو قالا والا قاعدہ الف سے بدلا تو اہتدا آگے واو ساکن پہلی تھی تو اب الف بھی ساکن واو بھی ساکن جب دونوں ساکن کٹے ہوئے اور یہ التقاء ساکنہ غیریت دی ہے تو اب یہ ملا کر آپ کو بتا پڑا نہیں جاتا تو بیچ میں الف کو گرا دیا تو اہتدو فقط اہتدو مراد آگے وہ اہتدو کی سمجھ آئیے امر نہیں بنانا ٹھیک ہے اب تولو بھی نہیں پڑھا تولو بھی نہیں پوچھتا فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یکفی سیگا واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معلوم ثلاثی یکفی ثلاثی مجرد ناقص یائی صحیح اسباب ناقص یائی دارا اسباب دارا بھی یدریبو کفا یکفی کفایتاً فہو کافی آپ کو بھی کافی ہے ٹھیک ہے لفظ یکفی آپ کو کافی ہے ٹھیک ہے یکفی تو مضارع تو مرفوع ہوتا ہے نواصب و جازم سے خالی ہو تو یکفیو پڑھنا چاہیے تو یہاں تو یکفی ہے کون سا قاعدہ جاری ہو اور دلیل کیا ہے اس کی
یا متحرک ما قبل مفتوح یا یہ تو مفتوح ہے ہی کوئی نہیں. یا تو یکفی دارا بھائی ادریب تو بتا رہی ہے, یا تو یکفی یو ہے. قاعدہ بتاؤں نا, قصہ کے بعد جائے مضمومہ ہے, قاعدہ نہیں پڑھا پیچھے؟ جی کیا پڑھا تھا؟ کسرہ کے بعد ضمہ آ جائے, ضمہ آ جائے بس. وہ نہیں پڑھا واو, واو پڑھا تھا, اور اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ پڑھا تھا, پھر یا پڑھی تھی مضموم, اور اس سے پہلے کسرہ ہو, واو ہو, تو اس سے پہلے یہ ہو, تو پھر اس کو ضمہ کو گرا دیتے ہیں. پھر حرکت نقل بھی کرتے ہیں دونوں سے. الواو یا مضمون ہو یا مقصور, اور لام کلمہ کے مقابلہ بھی ہو, اور ضمہ اور کسرہ کے بعد, ضمہ اور کسرہ کے بعد ہو, پھر ضمہ کے بعد اور کسرہ سے پہلے واو ہو, یا کسرہ سے ہاں, ضمہ کے بعد واو یا کسرہ کے بعد یا, تو اس کو گراتے ہیں. مضارع اس کو گراتے ہیں. جی یہ صحیح یاد نہیں, اس کو صحیح یاد کرو. تو یا مضمومہ کسر کے بعد واقع ہوئی تو ضمہ کو گرا دیا ثقل کی وجہ سے. اس کی اس لیے یکفی, کیا آپ نے نبغی والا پڑھا, وہ بھول گئے کہ نبغی میں تو ایسے بھی ضب ہو جاتا ہے, وہ جوازم کی صورت میں اس میں یا ضب ہو گئی تھی, لیکن یہاں یا تو اوبو اور یا رمیو کی دو مثالیں تھیں کہ یا تو اوبو میں ضمہ کے بعد واو مضمومہ آئی ہے, تو اس کو وہ ضمہ کو گرا دیں گے تو ٹھیک ہے, ضمہ تقدیری ہو جائے گا. اور یرمیو میں کسر کے بعد یا آئی, تو یا بھی یا مضمومہ کسر کے بعد آئی ہے, تو پھر یہاں اعراب گرا دیں گے اور اسے جزم دیں گے, سکون دیں گے, کیونکہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ. وہی یکفی اور یرمی والی صورت ہے. کون سی صورت ہے؟ عابدون, آپ بتائیں. عابدون جمع مذکر اسم فاعل, ثلاثی مجرد سے اسباب ناصر یانسو, جیسے عبد یعبد, عابدون کا ترجمہ عابدون وہ عبادت کرے. وہ کدھر کدھر, یہ تو جمع مذکر غائب بنانے کا, تو وہ کیوں بولے تھے؟ ہم عبادت کریں. ہاں, پیچھے اگر دیکھیں تو نحن و شاباش, نحن لہو عابدون, اب پیچھے جو ہے نحن موجود ہے تو یہی اس کا فائل ہے, تو لہذا اس کے مطابق یہ جمع متکلم بن جائے گا, تو اس میں بھی نحن ہی نکلے گا عابدون کے اندر, تو ہم عبادت کرنے والے, یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر باہر نکال کے کہیں گے تو کہیں گے عبادت کرنے والے, عبادت کرنے والے, کیا عبادت کرنے والے. چلو اب پیچھے آؤ. آپ نے کہا کہ ما موصولہ ہے, ما یہی کہا تھا نا, واو حرف عطف اور ما موصولہ, تو موصولہ کے بعد صلہ ہوتا ہے, تو صلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں یہاں جملہ خبریہ کون سا ہے؟ ما انزلہ, اونچی بولے نا, انزلہ پورا فعل فاعل مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ خبریہ. تو اس کا مطلب جملہ خبریہ ہے. پھر جملہ خبریہ حالی کافی ہوگا کہ اس میں کوئی اور چیز بھی ہوگی, اس میں ایک ضمیر کا ہونا شامل, ضروری اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے, آیت کا ہونا, وہ کدھر لوٹے گی؟ اور مصول کی طرف اگر موصول کی طرف نہ لوٹے تو پھر کیا یہ صلہ بنے گا؟ نہیں بنے گا. کیا؟ کیونکہ وہ ضمیر رابطہ ہے, وہ ضمیر جو ما بعد جو جملے کا مضمون ہے, جملے کا اس کو ما صلہ موصولہ کے ساتھ ملائے گی, اس کو. الگ بات ہے کہ ایک ایسا مذہب بھی ہے کہتا ہے وسیلے کو نکالو, ہم نے کہا کلام بھی بغیر وسیلے کے نہیں, کلام میں بھی رابطے چاہیے. کیا؟ اور یہ ہیں ضابطے, یہ کیا ہیں؟ ضابطے. اور اللہ کرے ہو جائیں صحیح رابطے. کیا ہو جائیں؟ صحیح رابطہ. صحیح ہو جائے تو بندہ ٹھیک, رابطہ صحیح ہو جائے کلام ٹھیک, کلام رابطہ ہی صحیح ہے نا, تو رابطہ صحیح نہ ہو تو پھر کیا ہے صحیح؟
جس کے رابطے ٹھیک وہ ٹھیک، جس کے رابطے ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں. ایسے چڑیل نہ رابطہ ٹھیک ہے، 2 نمبر نہ رابطہ ٹھیک ہے، نشیہ نہ رابطہ ٹھیک ہے، بد کرداروں کے ساتھ رابطہ ٹھیک ہے، خدا کے دشمنوں سے رابطہ اور ان کے دشمنوں کے دوستوں سے رابطہ، مرزیوں سے رابطہ، خارجیوں سے رابطہ، رافضیوں سے رابطہ، یا ان کے یاروں سے رابطہ، ان کے صورتکاروں سے رابطہ ٹھیک ہے رابطہ. تو رابطہ ٹھیک تو بندہ ٹھیک، رابطہ ٹھیک نہیں تو بندہ اللہ والوں سے رابطہ، اللہ علماء حق سے رابطہ، علماء حق سے نیک بندوں سے رابطہ، والدین سے رابطہ، والدین سے رابطہ، قرآن سے رابطہ ٹھیک ہے. کیا ہے؟ قرآن سے قرآن سے یہ رابطہ ٹھیک ہے، یہ رابطہ. تو رابطہ ٹھیک تو بندہ ٹھیک، رابطہ ٹھیک تو کلام ٹھیک. کلام صحیح، کلام میں صحیح ہے، رابطہ صحیح ہے، رابطہ صحیح ہے. صحیح. تو رابطہ ہی نہ ہوئے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے، آگے جا کے کچھ اور گفتگو ہوتی ہیں. یہ کلام ایسے بھی ایسے بھی، تو ایک اعتبار سے میں نے یہ بات کر دی ہے. اب اسی طرح مبتدا کے بعد جملہ آ جائے، مبتدا کے بعد تو اگر اس میں بھی ضمیر نہ ہو تو پھر بھی خبر نہیں بنتی ما قبل کے لیے، رابطہ ہی نہیں. کیا رابطہ ہی نہیں. تو جملے کے لیے تو پھر رابطہ چاہیے. جملہ کا مضمون ما قبل سے متعلق کرنے کے لیے رابطہ چاہیے. کیا چاہیے؟ زیدن ضربہ، زیدن. اب دارا میں بھی رابطہ یہ نہ ہوا جو زید کی طرف. کس کی طرف؟ یہ معنی ضرب کو زید کے ساتھ، زید نے مارا، زید نے، اس میں بھی کیا ہے؟ رابطہ. جملہ تو بنے گا لیکن رابطہ کیا ہے؟ اس کے بعد اگر موصوف کے بعد صفت بھی جملہ ہو تو اس میں بھی رابطہ جو موصوف کے ساتھ متعلق کر رہا ہے، موصوف کے ساتھ. تو الذی، اور اس میں موصول کے بعد جملہ ہو، حالی جملہ چلے گا نہیں، جملہ میں ایک رابطہ بھی ہوگا. الگ بات ہے، رابطہ مذکور بھی ہوتا ہے، رابطہ محذوف بھی ہوتا ہے. رابطہ ذکر کیا جاتا، پڑھا جاتا، اور بعد میں رابطہ مذکور نہیں ہے لیکن حذف کیا گیا ہے. رابطہ ہے، حذف کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا. اس کا معنی لیا جاتا ہے، اس کا لیکن وہ موجود ہوتا ہے. تو یہ دونوں طرح ہوتا ہے، دونوں. تو دیکھو ما موصول ہے، اس کے بعد انزلہ ہے، اور انزلہ کے اندر کیا ہے؟ یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے؟ 2 میں سے. فائل کچا ہے، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی کیونکہ تسی بھی نہ کچے بنو، کبھی اندر سے کبھی باہر، ایک ہی طرف ہی رہو ٹھیک ہے. اندر سے ہی کام کرو. کیا؟ اندر ٹھیک ہے، نہ ناچے کنجر ٹھیک ہے. اندر سمجھ آ گئی. اندر بہت کچھ ناچتا ہے، وہ اللہ پاک اس سے بچائے. اندر سے بندہ اندر ہی چلا جائے، سمجھ آ گیا. تو پھر باہر نکلے، پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی طرف جائے، اندر کو صحیح کرے، ادھر ہی بارگاہ مصطفی کی طرف رخ کرے. اندر سے ہی کام ہو جائے تو پھر باہر بھی جائے تو ہوا اسے متاثر نہیں کرے گی بلکہ دور ہو جائے گی، اور پاس بیٹھنے والے اس کے اندر کے چینجنگ کی وجہ سے چینج ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ چینج. سمجھ آ گئی. تو ان ضلع کے اندر ہے ہوا، اندر ہے ہوا، وہ راجع ہے موصول کی طرف ٹھیک ہے. جو یعنی وہ جو اتارا گیا، وہ جو اتارا گیا. القرآن، وہ تو قرآن ہے نا، وہ کلام ہے جو اتارا گیا، کلام خدا بندی ہے. تو وہ تو اب پتہ ہے، واضح ہے کہ جو وہ اتارا گیا کس کی طرف؟ ہماری طرف. یعنی قرآن، یعنی کیا ہے؟ قرآن. وہ تو یہ اب دیکھو، اب کلام پورا ہوا نا. انزل فعل اپنے فاعل نائب فاعل سے مل کر الینا جار مجرور متعلق اس کی ہو جائے گا کیونکہ ظرف لغو ہے، اس کا عامل موجود ہے، اس کا عامل اس کے متعلق ہو جائے گا. یہ پورا جملہ بن کر ہی سرا بنے گا نا ما موصول کا. اور اسی طرح ما انزل اگلا بھی، یہ بھی صرف پورا جملہ پیچھے متعلق سے مل کر پھر یہ کیا بنے گا؟ ابراہیم معطوف علیہ، وہ پھر دیکھو عطف آئی تو کہا تھا وہی حکم ہوگا، وہی مفرد کا مفرد بھی عطف ہے، اور جو حکم معطوف علیہ ہوگا وہی عطوف ہے. دیکھو الہ ابراہیم پہ داخل ہوا تو حالت جری میں فتح کے ساتھ ہے، حالت. تو اسماعیل پہ تو کوئی حرف جر داخل نہیں ہوا ڈائریکٹ، کیونکہ اس کے تابع کر کے یہ بھی حالت جری میں فتح کے ساتھ ہے. اسحاق بھی عطف ہے، حالت جری میں فتح کے ساتھ ہے کیونکہ غیر مصنف ہے، یہ بھی حالت جری میں